رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذوالجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور چند دنوں کے بعد نئے اسلامی سال کا، ہجری سال کا آغاز ہو جائے گا 1443 ہجری. اور یہ جو سال ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بڑے اسباب ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں اور بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے میرے اور آپ کے لیے. ان گزرتے ایام میں، ان گزرتے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں کہ ہم یہ سمجھے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے.
اور نہ جانے کب چراغ زندگی گل ہو جائے اور ہم آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائے۔ عزیز بھائیوں، بہت زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اصل فکر یہ ہے کہ تیاری کی جائے، زاد راہ جمع کیا جائے، نیک اعمال کیے جائے، گناہوں سے دور رہا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری جائے، اور ان لمحات کو غنیمت سمجھا جائے، اس مہلت کو غنیمت سمجھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی عظیم نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے، یہ ایک ہی بار ملنی ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کا نام محرم الحرام احادیث کے اندر مذکور ہے، اور اس لیے ہے کہ اس مہینے کی حرمت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حرمت والے مہینے دوسرے بھی ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اسی طرح رجب کا مہینہ، لیکن محرم کا مہینہ اس کی حرمت والے چاروں مہینوں کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے، اسی بنا پر اس کا نام محرم الحرام۔ اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ چونکہ مشرکین اس مہینے کی حرمت کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جب ان کا دل کرتا اس مہینے کو اپنے لیے حلال کر لیتے اور اس کی جگہ سفر کو حرمت والا قرار دے دیتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نسیء سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ تو ان کا کفر میں اور زیادہ آگے بڑھنا ہے، یہ تو ان کی کفر میں زیادتی ہے کہ اس طرح یہ حرمت والے مہینوں میں تبدیلی کرتے ہیں اور ان کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے، جس کا نام ہی محرم ہے، جس کی حرمت کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس میں ہمارے لیے ایک بڑا عظیم اور بنیادی سبق ہے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ، یہ نیا اسلامی سال ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور جن چیزوں کی حرمت مقرر کی ہے، ان سے دور رہا جائے، ان سے باز رہا جائے، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کی جائے، اللہ کی حرمتوں کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ اس محرم الحرام کے مہینے کا ایک بڑا اہم سبق ہے۔ انسان جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، لیکن آنے والے اس نئے سال سے اور اس محرم کے مہینے سے ہمیں اس بنیادی سبق کو سیکھنا چاہیے اور اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے کہ انسان کے اوپر عائد ہونے والا سب سے بڑا واجب اور فریضہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے، حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، چاہے وہ حرمت والے مہینے ہوں، چاہے وہ حرمت والی جگہ ہوں، جیسے مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، حرمت والے شہر ہیں، چاہے وہ ہر وہ قول اور فعل ہو جس کے کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، کھانے پینے سے ہو، لباس سے ہو، جس کسی شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے، اس سے دور رہا جائے، اس سے باز رہا جائے، اس کا ارتکاب نہ کیا جائے، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کی جائے، اللہ نے جو حرمتیں مقرر فرمائی ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں خاص طور پر وہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کے متعلق سوال ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے، وما سکت فہو مما عفا عنہ، اور جن چیزوں کے معاملے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ ان چیزوں میں سے ہے جن میں اللہ نے معافی دی ہے، جن سے اللہ نے درگزر فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ فی کتاب ہی کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کو بھی بیان کر دیا، حرام کو بھی بیان کر دیا۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہے، کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ اور یہ معاملہ انتہائی حساس ہے کہ کئی لوگوں نے بہت سی حرام چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دیا اس بنا پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے ہم اسی کو لیں گے، حدیث کو تسلیم نہیں کیا، حدیث کا انکار کر دیا، حدیث کی حجیت کو نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس فتنے کی نشاندہی فرمائی تھی، اور آپ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیثہ، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنے تخت پر اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے گی، فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ، تو وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، فما وجدنا فیہ من حلال استحللنا وما وجدنا فیہ من حرام حرمنا، ہمیں جو اس قرآن میں حلال ملے گا، جو حلال ملا ہم نے اس کو حلال مانا، اور جو ہم نے اس میں حرام پایا ہم نے اسے حرام مانا، یعنی حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام قرار دے وہ بالکل اسی کی طرح ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ نے اپنی حدیث میں کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بھی اسی کی طرح حرام ہے جس طرح قرآن میں حرام چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ دین، اسلام، شریعت، جو کچھ اس میں موجود ہے یہی ہے۔ تو حلال چیزوں کو بھی بیان کیا گیا اور خاص طور پر حرام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جن کاموں سے روکا گیا، منع کیا گیا، تاکہ ان سے باز رہا جائے۔ اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر اساس اور بنیاد یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچا جائے۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اور جن کے کرنے کو حرام قرار دیا ہے، محرمات، ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل، فرمایا سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا من حجر ما حرم اللہ علیہ، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دی۔ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جو گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، حرام کام ہے، شرک ہے، بدعات ہے، حرام کھانا، سود، رشوت، اسی طرح دیگر گناہ، قطع رحمی، دھوکہ، جھوٹ، مال تول میں کمی کرنا،
لمبی فہرست ہے حرام کاموں کی. فرمایا اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، ان کو چھوڑ دے، اس کی ہجرت سب سے افضل ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں ان تہجر ما حرم اللہ علیک. سب سے افضل ہجرت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے جو تم پہ حرام کیا ہے اس کو چھوڑ دو. اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں ان کو ترک کر دو. اور آپ نے سنن ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے، خود ان پر عمل کرے اور آگے ان کو سکھائے جو ان باتوں پر عمل کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کروں گا. فرماتے ہیں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، 5 کی گنتی شمار کی اور سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جن کاموں کے کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لو، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. آپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ نمازیں پڑھو، نفلی عبادات کرو، نفلی روزے رکھو، نفلی صدقہ و خیرات کرو. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن حرام کاموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانی کے کاموں سے بچنا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچنا یہ سب سے پہلے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ حرام کام بھی کیے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو پھر نمازیں تو ضائع ہو جائیں گی، تو روزے تو ضائع ہو جائیں گے. تو گناہوں سے بچنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار یوم القیامہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی. جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا لے گا. تو آپ نے ان 3 میں ایک یہ بھی ذکر فرمایا عین غضت عن محارم اللہ. وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بھاگ رہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، جھک جائے، ایسی آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے جن چیزوں کے دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے وہ آنکھ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی، اپنے آپ کو ان کے دیکھنے سے باز رکھتی ہے. فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں ایک واعظ مقرر فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس چیز کو سمجھایا. یہ جو واعظ ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے جس کو واعظ اللہ قرار دیا گیا، اللہ کی طرف سے ایک واعظ، ایک نصیحت کرنے والا، واعظ کرنے والا، انسان کو جھنجھوڑنے والا، انسان کو ملامت کرنے والا، انسان کے اپنے دل کے اندر موجود ہے، جسے نفس لوامہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. ملامت کرنے والا نفس، اس کا خاص کام یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی حرام کام کے قریب جائے تو اس کو جھنجھوڑے، اس کو ملامت کرے، اس کے نفس کے اندر ایک کشمکش برپا ہو جائے، ایک بے چینی، بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو جائے. حرام کام کے قریب جانے لگے اس وقت بھی، اور اگر کسی حرام کام کو کر لیا ہے تو اس کے کرنے کے بعد بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما
اللہ نے سیدھے رستے کی مثال بیان فرمائی. فرمایا کہ ایک سیدھا رستہ ہے، وَعَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْخَاةٌ. فرمایا اس رستے کے ارد گرد دو فصیلیں ہیں اور ان پر دروازے ہیں کھلے ہوئے، اور ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں. اس راستے کے سرے پر ایک داعی ہے جو لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے، ایھا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. لوگوں سارے کے سارے اس رستے میں داخل ہو جاؤ اور کجی اختیار نہ کرو، ادھر ادھر نہ ہو، ٹیڑھ پن اختیار نہ کرو، سارے اس سیدھے رستے پہ چلتے رہو. فرمایا کہ ایک داعی اس راستے کے اوپر موجود ہے. جب بھی انسان ان دروازوں میں سے کسی چیز کو کھولنا چاہتا ہے، وہ جو پردے لٹک رہے ہیں ان دروازوں پر، ان میں سے کسی پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس راستے کے اوپر جو داعی موجود ہے وہ انسان سے کہتا ہے، وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجُ. تجھ پر افسوس ہے، اس پردے کو نہ ہٹا، اگر تو نے اس پردے کو ہٹا دیا تو تو اس میں داخل ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا یہ جو سیدھا رستہ ہے یہ اسلام ہے، اور یہ جو اس کے ارد گرد دو فصیلیں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ جو اس راستے کے سرے پر ایک داعی ہے یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن مجید اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. اور یہ جو راستے کے اوپر داعی ہے کہ انسان جب بھی کوئی حرام کام کے قریب جانے لگتا ہے، اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً اس کو منع کرتا ہے. فرمایا واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، یہ اللہ کی طرف سے ایک واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے. یہ شکوک و شبہات والے کام، ان سے بچنا بھی اسی لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. حرام سے بچنا اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اگر کسی کام کے بارے میں شک اور شبہ بھی ہو جائے، اس کے حلال ہونے کے بارے میں اور اس کی حرمت کے تعلق سے شک اور شبے میں انسان مبتلا ہو جائے تو پھر شبے والے کاموں کو بھی ترک کر دے تاکہ حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں. لا يعلمون كثير من الناس، لوگوں میں سے اکثر ان چیزوں کو نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو محفوظ کر لیا. ومن وقع في الشبہات وقع في الحرام، اور جو شبہ والے کاموں میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا. جو شکوک و شبہات والے کاموں میں، ہم پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، بہت سارے کام ہیں شکوک و شبہات والے، بلکہ کئی تو ایسے کام ہیں جو بالکل حرام ہیں، صریح حرام ہیں، لیکن ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے اور ان کے بارے میں ہیلے اختیار کر کے ان کو اپنے لیے جائز قرار دے لیا گیا ہے. یہ بڑا خطرناک رستہ ہے. عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے تعلق سے یہ نشاندہیاں فرمائی ہیں. فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہ والے کاموں سے بچ گیا، وہ فرمایا جو شبہ والے کاموں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جو شبہ والے کاموں میں پڑ گیا وہ حرام کے اندر واقع ہو گیا. کالراعی یرعی حول الحمى، اس چرواہے کی طرح جو چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چراتا ہے. حما مخصوص چراگاہ، جو ایک شاہی چراگاہ ہوتی ہے اس کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے. یوشک ان یرتع فیہ،
قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اس میں چرنا شروع کر دیں، چونکہ وہ ان کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، تو کسی وقت بھی وہ چراگاہ کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ فرمایا الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارم، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی جو مخصوص چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے قریب بھی نہ ہو، ان کے ارد گرد بھی نہ ہو، ان سے دور رہو، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھو۔ تو یہ شبوہ و شبہات والے کاموں سے بھی باز رہنے کی تلقین کی گئی تاکہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور ہیلوں کے ذریعے سے حرام کاموں کو اپنے لیے جائز قرار دے لینا، یہ یہودیوں نے یہ کام اختیار کیا کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اور ان کو حرام قرار دیا، ان کے بارے میں طرح طرح کے ہیلے کر کے ان کو اپنے لیے جائز قرار دے لیا، اپنے لیے اس میں رسے نکال لی اور گنجائشیں نکال لی کہ نہیں اس طرح ہے اس طرح ہے۔ اب مثالوں کے ذریعے ان باتوں کو آپ سمجھیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے حرام کاموں کے بارے میں لوگوں نے بڑے ہیلے اختیار کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار تو نہ کیا براہ راست، لیکن گڑھے کھود دیے، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی اور ان گڑھوں کے اندر آ کے پھنس جاتی، اگلے دن جا کے ان کو پکڑ لیتے۔ اب ایک ایسا کام جس سے اللہ نے منع کیا انہوں نے اس کو کرنے کے لیے یہ ہیلا اختیار کیا، تو پھر کتنی سخت سزا دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، فرمایا تم نے ان لوگوں کو جان لیا ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کی شکلوں کو بندروں کی شکلوں کے اندر مسخ کر ڈالا، اس وجہ سے کہ حرام کام اللہ نے جس چیز سے ان کو منع کیا انہوں نے اس کو کرنے کے لیے ہیلے کا رستہ اختیار کیا۔ ایسے ناجائز ہیلے اور ایسے غلط ہیلے جو حرام کام کو جائز کرنے کے لیے ہو، ایک باطل رستے کو اختیار کرنے کے لیے ہو، ان کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ یہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے۔ حرمت علیہم الشحوم، ان کے لیے چربی حرام کی گئی، انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو تو استعمال نہیں کیا، فباعوها، اسے بیچ ڈالا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، چربی تو نہ کھائی لیکن اس کی قیمت کھا لی، اس کے پیسے کھا لیے، اس کو بیچ کر اس کے پیسے کھا لیے۔ اور ایک حدیث میں لعن اللہ الیہود، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، حرمت علیہم الشحوم فجملوها، ان کے لیے چربی حرام کی گئی، انہوں نے اسے پگھلایا، اس کا گھی بنایا، پھر اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھا لی۔ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا اور یہ بات معلوم ہے، ان اللہ اذا حرم اکل شیء حرم ثمنہ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ رستہ اختیار کیا، یہ ہیلا اختیار کیا ایک حرام کام کو جائز کرنے کے لیے۔ یہ بڑا خطرناک رستہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور جن کاموں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کے بارے میں ہیلے اختیار کیے جائیں، ان کے بارے میں اپنی طرف سے تعویلوں کا سہارا لیا جائے اور ان کو جائز کرنے کی کوشش کی جائے، ہرگز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفتن دور میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز ارشاد فرمائی تھی۔ پرفتن دور کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حرام چیزوں کو بھی حلال کر لیں گے، یستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بدکاری کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، مختلف طریقوں کے ساتھ
عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات اختیار کرنا اور اس کے لیے رسے ہموار کرنا، فحاشی، بے حیائی اور بدکاری کے کاموں کے اندر مبتلا ہونا، فرمایا اس کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اس کو جائز سمجھنا شروع کر دیں گے۔ والحریر، ریشم کو حلال کر لیں گے، مردوں کے لیے ریشم اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو بھی حلال کر لیں گے۔ والخمر، شراب کو حرام کر لیں گے، شراب، نشے والی ساری چیزیں، منشیات، ان کو اپنے لیے جائز قرار دے لیں گے، ان کو حلال کر لیں گے، مختلف تعویلوں کا سہارا لے کر، مختلف بہانے کر کے۔ والمعازف، اور آلات موسیقی کو بھی اپنے لیے حلال کر لیں گے اور ان کو اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیں گے۔ گانے سننا، گانے بجانا، موسیقی، ساز، آلات موسیقی، اس کو اپنے لیے جائز سمجھیں گے، حالانکہ حرام چیز ہے، حرام کام ہے، ملعون آواز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ موسیقی کی آواز، گانے کی آواز، ساز کی آواز، اس کو اپنے لیے جائز کر لیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہے تو آپ نے فرمایا دو آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت ساز کی آواز، خوشی کا ہی ذکر کیا، خوشی کے وقت، کوئی غمی کے موقع پر تو گانے نہیں سنتا یا ڈھول دھماکے نہیں ہوتے۔ ویسے آج کل تو کئی لوگوں کی عقلیں اوندھی ہو چکی ہیں، غمی کے موقع پر بھی لوگوں نے گانے سننے شروع کر دیے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، واضح طور پر آپ نے یہ نشاندہی فرمائی کہ لوگ ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، نشے والی چیزیں استعمال کریں گے اور ان کا نام بدل دیں گے، شراب کو شراب نہیں کہیں گے، اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، ان کے سامنے، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں گانے والیاں گائیں گی اور آلات موسیقی بجائے جائیں گے۔ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بہت سو کو بندروں اور خنزیروں کی شکلوں کے اندر مسخ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا اپنے لیے جائز کیا اور ان کی سرپرستی کی، ان کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے نام بدل بدل کر ان کو اپنے لیے جائز قرار دے لیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا لا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ، آدمی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے لی ہے امن الحلال امن الحرام، وہ حلال کی ہے یا حرام کی۔ لوگوں کے اندر سے یہ شعور ہی ختم ہو جائے گا، حلال حرام کی تمیز، حلال حرام کا فرق یہ مٹ جائے گا۔ آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو چیز میں نے لی ہے، جو مال میں نے کمایا ہے، جو کام، جو پیشہ میں نے اختیار کیا ہے، یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور بالخصوص حرام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنا
یہ انسان کے لیے ایسی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے کتنے ہی انسان نیک ہو، بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہو، اور خاص طور پر خلوت میں، تنہائی میں، جہاں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ رہا، وہاں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا۔ میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی روشن نیکیاں لے کر، اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری نیکیوں کو اڑتا ہوا، بکھرا ہوا گرد و غبار بنا دے، کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی ان نیکیوں کی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے یہ کون لوگ ہیں، ذرا ان سے پردہ ہٹائیے، ایسا نہ ہو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا اما انہم اخوانکم، تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، تمہاری جنس تمہاری قبیلوں سے ہیں، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، رات کا کچھ حصہ جس طرح تم عبادت میں گزارتے ہو وہ بھی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن ان کا ایک جرم ایسا ہے وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کا موقع ملتا ہے تو پامال کر ڈالتے ہیں، جب تنہائی میں خلوت میں کوئی حرام کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو کر گزرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے ایک مسلمان، ایک مومن اس کام کو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار، اللہ کو غیرت آتی ہے، وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی غیرت جوش میں آتی، اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے اور ان کو حرام قرار دیا ہے، انسان بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی ڈھٹائی بے باکی کے ساتھ اور نہ ڈر اور بے خوف ہو کر ان کاموں کا ارتکاب کرے۔ اللہ کی حرمتوں کا معاملہ ایسا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ساری زندگی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، آپ نے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کہیں اللہ کی کسی حرمت کو پامال کیا گیا وہاں آپ نے اللہ کی خاطر انتقام لیا ہے، پھر آپ نے درگزر نہیں کیا۔ اگر کہیں اللہ کی کسی حرمت کو پامال کیا گیا، اللہ کی کسی حرمت کا ارتکاب کیا گیا، کسی حرام کام کا ارتکاب کیا گیا، تو پھر اللہ کی طرف سے جو اس کی سزا مقرر ہوئی ہے آپ نے وہ سزا دی، آپ غصے میں آ گئے، آپ کا رنگ سرخ ہو گیا اور شدید ناراضگی کا آپ نے اظہار کیا اور اس پر سخت وعیدیں آپ نے سنائی۔ جب بھی کہیں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی کہ اللہ نے جس کام سے روکا ہے کوئی اس کام کو کر رہا ہو یا اس کا ارتکاب کر رہا ہو، بڑی سخت وعیدیں آپ نے بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا سوا مارا جائے، لوہے کا سوا لے کر تم میں سے کسی کے سر پہ مارا جائے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں، کسی ایسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے جس سے تعلق قائم کرنا اس کے لیے جائز نہیں، ناجائز تعلقات استوار کرے۔ فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ لوہے کا سوا لے کر اس کے سر کے اندر مارا جائے۔ اس کا تصور کرتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی سخت تکلیف اور کتنی سخت اذیت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے منہ کو مٹی سے بھر لے، یہ مسند احمد کی روایت، تم میں سے کوئی اپنے منہ کو مٹی سے بھر لے، خیر لہ ان یجعل فی فیہ ما حرم اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے
کہ وہ اپنے منہ میں وہ لقمہ وہ نوالا ڈالے جو اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دی۔ حرام نوالا حرام لقمہ منہ میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنے منہ کو مٹی سے بھر لیا جائے، مٹی لے کے منہ میں ڈال لیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے اس شخص کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کر کے جاتا ہے، بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے اٹا ہوا، اور اللہ سے پھر دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش ہی حرام میں ہوئی ہے، فأنى يستجاب لذلك، اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں گی؟ انسان اگر حرام کاموں کے اندر واقع ہو، حرام کاموں کا ارتکاب کرے اور حرام رستے اپنے لیے اختیار کرے، کھانا پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اس کی پرورش ہی حرام سے ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا، اور اللہ کے ہاں ایسے شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عزیز بھائیوں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ کوئی حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، فوراً وہاں رک جائیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اور کبھی بھی حرام کاموں کے ارتکاب میں دیدہ دلیری نہ دکھائیں، خود بھی دور رہیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی اسی انداز میں تربیت کریں کہ حرام چیزوں سے دور رہنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ وہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، آپ نے فرمایا کیخ کیخ، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے، تھو تھو پھینک دو اس کو، فرمایا ارمی بہا، پھینک دو اس کو، اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اما علمت انا لا تحل لنا الصدقہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ کھجور ہمارے لیے حرام ہے، اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ آپ نے ایک کھجور کھانے کی بھی اجازت نہیں دی، حالانکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نوعمر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو یہ ایک بڑا اہم سبق ہے محرم الحرام کے تعلق سے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، اپنی زندگیوں کو ان سے پاک رکھا جائے۔ جو حرام کام آج سے پہلے ہو گئے سو ہو گئے، ان پر سچی توبہ کی جائے، اللہ سے معافیاں مانگی جائے، لیکن آئندہ کے لیے ان کاموں سے باز رہا جائے، اور اگر ان حرام کاموں میں واقع ہو گئے، حتیٰ کہ زندگی ان حرام کاموں میں گزری اور پھر موت بھی ان حرام کاموں میں آ گئی، تو پھر انجام بڑا خطرناک ہے۔ دنیا کے اندر ہی اس قدر تباہی اور بربادی انسان پر مسلط ہوتی ہے حرام کام کرنے کی وجہ سے، اور قبر میں جو عذاب ہوگا اور آخرت میں جو سزائیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، کوئی مجبوری نہیں، کچھ نہیں، حتی الامکان ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ترک کر لیا جائے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔